کیسی تھی، وصیت کیوں کی گئی؟ میں نے کہا اگر وصیت کیوں کی گئی، اگر اس وصیت کا کوئی سر و پا نہ ہوتا، اگر اس کی کوئی بنیاد نہ ہوتی، تو پھر چلا دو جمال الاولیاء کتاب کو، جو تھانہ پروند کے لانے والے علامہ اشرف علی تھانوی صاحب کی لکھی کتاب ہے۔ انہوں نے اس بات کو اپنی کتاب جمال الاولیاء کے اندر نقل فرمایا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے وصیت فرمائی تھی، فرمایا میرے مرنے کے بعد میرے میت کو مرشد کے قدموں میں رکھ دینا۔ کہاں رکھ دینا؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جاتے جاتے عقیدہ دے گئے، فرمایا زندگی ایسے ہونی چاہیے، جیو تو اپنا مرشد کے قدموں کے اندر، اگر مر جائے تو وہ بھی مرشد کے قدموں کے اندر رکھا گیا۔ اور جمال الاولیاء کے اندر اس بات سے بھی آگے بڑھ گئی بات۔ علامہ اشرف علی تھانوی، میں بھی بازاری زبان استعمال ہی کر رہا، جس طرح ہمیں اپنے اکابرین کی عزت ہمیں پیاری ہے، ٹھیک ہے علامہ اشرف علی تھانوی صاحب دوسرے حضرات کی اکابرین میں سے ہیں، ان کے ہاں تو اہل عزت ہے نا، میں بھی بازاری زبان بالکل نہیں استعمال کر رہا۔ علامہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جمال الاولیاء کتاب کے اندر اپنے قلم کے ساتھ لکھا، فرمایا جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ پاک ہے، آپ نے ایک جنگ کے لیے ایک لشکر تیار فرمایا، 500 دستے کا ایک 500 بندے کا ایک دستہ بنایا گیا۔ سیدنا امیر المومنین رضی اللہ عنہ اپنے مبارک تخت کے اوپر جلوہ گر تھے، 500 بندے کا ایک سپہ سالار آپ کے سامنے گزر ہوا، آپ ان کا معائنہ فرما رہے تھے، مشاہدہ ملاحظہ فرما رہے تھے، فرمایا کہ گزرتے رہے قافلے، صبح سے لے کر شام تک گزرتے رہے، ایک قافلہ آیا، آپ کی نگاہ ایک بندے کے اوپر پڑ رہی تھی، ایک بندے کو دیکھا، آپ نے منہ پھیر لیا، بولو جی، آپ نے اس بندے سے چہرہ پھیر لیا، تو لوگوں نے جس کی ڈیوٹی تھی اپنا ان دستوں کو گزارنے کی، انہوں نے اس قافلے کو 500 بندے کو واپس کر دیا، پھر قافلے گزرتے رہے، پھر ان کو لائن میں لگایا گیا، وہی بندہ جب سامنے آیا، امیر المومنین فاروق اعظم نے پھر چہرہ پھیر لیا۔ یہ جمال الاولیاء دیوبندیوں کے اکابر علامہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، اگر یہ بات آپ کو اس کتاب کے اندر نہ ملے، جو چور کی سزا وہی میری سزا ہے، قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر حق یہی ہے جو تمہارے گھر کے اندر ہے، پھر لڑائی کس بات کی ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، پھر اس کے بعد امیر المومنین کے بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کیا گیا، حضور والا کیا بات ہے؟ آپ نے ارشاد گرامی فرمایا وہ جو بندہ ہے فلاں بندہ یہ مولا علی کا قاتل ہے، یہ مولا علی کا حضرات لوگ کہتے ہیں نبی کو کل کا نہیں پتا، یہ زمانہ فاروق اعظم کی بات ہے، ابھی ان کے بعد عثمان غنی نے 12 سال دورے حکومت فرمانا ہے، پھر ان کے بعد مولا علی نے کم و بیش 5.5 سال زمانہ خلافت کو سنبھالنا ہے۔ فاروق اعظم کو کیسے پتہ چل گیا کہ 18 سال پہلے یہ قتل کرے گئے کون ہے؟ جی بے شک کہتے ہیں نبی کو پتہ نہیں ہے، دیوار کے پیچھے کہلنی ہے۔ میں نے کہا جو تمہارا نبی ہے اس کو نہیں پتا ہوگا، آپ نے جس محمد کا کلمہ پڑھا ہے رہتا زمین کے اوپر ہے، خبر عرش کی دیتا ہے۔ جی حضرات گرامی، ہو سکتا تھا نا، ممکن ہے وہ بندہ مولا علی کی شہادت سے پہلے مر جائے، ممکن ہے مولا علی کی شہادت نہ ہو تبھی موت واقع ہو جائے، لیکن زمانے کو فاروق اعظم نے بتا دیا، گندی شکل والوں تم نبی کے علم کے اوپر اعتراض کرتے ہو، میں نبی نہیں ہوں، نبی کے در پہ پلنے والے عمر نے یہ فیصلہ سنا دیا، فرمایا عقیدہ وہی ٹھیک ہے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، عقیدہ سوچ فکر نظریہ وہی ٹھیک ہے جو یا رسول اللہ کہنے والوں کی سوچ ہے، ہم یہی زمانے کو بتاتے ہیں، نبی تو دور کی بات ہے، نبی کے در پہ پلنے والے فاروق اعظم کو بھی پتا ہے کہ 20 سال بعد اس بندے نے مولا علی کو قتل کرنا ہے۔ حضرات گرامی، محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں، ہم ان سے پوچھتے ہیں، ہم ان سے دوسرے حضرات سے پوچھتے ہیں کہ تم کہتے ہو نبی علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کہلنی ہے،